افندی ہاؤس کا ہر گوشہ آج برقی قمقموں اور مصنوعی لائٹ سے پرنور جگمگا رہا تھا۔ ڈیک پر شادی بیاہ کے خوبصورت گانے بجائے جا رہے تھے۔ لان کو اعلیٰ طرزی سجاوٹ سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ہر سو گویا رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ رنگ برنگے آنچل، بے ہنگم قہقہے۔ رات اپنے جوبن پر تھی اور ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ عاشر افندی برانڈڈ سوٹڈ بوٹڈ پہنے مہمانوں کے ویلکم میں مصروف تھے، جبکہ نادیہ بیگم اپنے رشتہ داروں کے سنگ بیزی تھی۔ ہمایوں دولہے کے لباس میں بے انتہا جچ رہا تھا۔ آخر کو وہ پل جو آ گیا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کی محبت، اس کی چاہت اسے ملنے جا رہی تھی، جب اچانک باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ گاڑیوں کی آوازیں، بہت سی گاڑیاں، انجن کے طاقتور گرج، ٹائروں کی آواز۔ لان میں بیٹھے تمام مہمان حیرت سے باہر کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ موسیقی رک گئی تھی، باتوں کا شور تھم گیا تھا۔ تبھی لان کے بڑے سے گیٹ پر سیاہ رنگ کی شاندار لگژری گاڑیاں رکنے لگی تھی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 5، 6، 7 گاڑیاں۔ سب سے آگے ایک شاندار سیاہ مرسڈیز تھی جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ اس کے پیچھے رینج روورز تھی اور دیگر لگژری گاڑیوں کا پروٹوکول تھا۔ سب مہمانوں کی نظریں حیرت اور بے یقینی سے ان گاڑیوں پر مرتکز ہو گئی تھیں۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ یہ کون آیا ہے؟ کسی نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈز گاڑیوں سے اتر کر باہر پھیل گئے تھے۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، کان میں وائرلیس ایئر پوڈز اور اینکیں لگائے پروفیشنل انداز میں ہر طرف چوکنی نظر دوڑاتے۔ ان کے حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ پھر گاڑی کا دروازہ آہستگی سے کھلا تھا اور وہاں سے ایک شخص باہر نکلا تھا۔ تمام مہمانوں کی سانسیں یکدم رک گئی تھیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ شخص، وہ شخصیت، وہ دبدبہ، وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا جو اس کے جسم پر بالکل فٹ تھا۔ ہر انچ اس کی مضبوط ساخت کو نمایاں کر رہا تھا۔ اندر برف جیسی سفید شرٹ، سیاہ ٹائی جو بالکل سیدھی بندھی ہوئی تھی، کلائی پر لاکھوں کی قیمت والی رولیکس گھڑی چمک رہی تھی۔ قد 6 فٹ، بہت لمبا، چوڑے مضبوط کاندھے جو سوٹ کے اندر سے نمایاں تھے، سینہ چوڑا اور مضبوط، پوری شخصیت میں ایک توازن، ایک کمال۔ چہرہ ایسا کہ جیسے کسی عظیم مجسمہ ساز نے سنگ مرمر سے تراش کر بنایا ہو۔ تیکھے نقش، اونچی چوڑی پیشانی، سرمئی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک گہرائی تھی، تیکھی ناک، عنابی ہونٹ جن پر ہلکی سی سگریٹ رکھی ہوئی تھی، جبڑا مضبوط اور نمایاں، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ بال سلیقے سے پیچھے کی جانب سیدھے کیے ہوئے جیل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ اس نے سگریٹ کو ایک ہاتھ سے نکال کر نیچے پھینک دیا تھا اور اپنے مہنگے جوتے سے آہستہ سے مسل دیا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں خاص انداز تھا، ایک اعتماد تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری گاڑیوں سے مزید لوگ نکلے تھے۔ سب بھی اسی طرح سوٹ میں تھے، شاید اس کے اسسٹنٹس اور ساتھی تھے، مگر وہ شخص سب سے بالکل الگ تھا، منفرد تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں قدم رکھ رہا ہو، جیسے کوئی شہنشاہ اپنے دربار میں آ رہا ہو۔ اس کے قدموں میں اتنا اعتماد تھا، چہرے پر اتنا غرور تھا، آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ دیکھنے والے مبہوت ہو جاتے تھے، مروب ہو جاتے تھے۔ وہ لان کی جانب چلنے لگا، ہر قدم پر بھاری آواز گونج جاتی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے لوگ چل رہے تھے، سیکیورٹی گارڈز اطراف میں، لان میں موجود ہر ایک کی نظریں اس کی جانب مڑتی جا رہی تھیں۔ عورتیں مبہوت ہو کر اسے تک رہی تھیں، مردوں کے چہروں پر حیرت اور قدر خوف کی جھلک تھی۔ یہ کون ہے؟ کسی نے آہستہ سے پوچھا، لہجے میں خوف اور حیرت تھی۔ یہ تو دبیر شاہ خانزادہ لگ رہا ہے، سنی نے حیرت سے کہا تھا، جو اکثر بزنس میگزینز پڑھتا تھا اور موبائل پر اس کی تصویریں دیکھ چکا تھا۔ دابیر شاہ خانزادہ؟ کیا کہا؟ دابیر شاہ خانزادہ؟ نادیہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ عاشر افندی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ہمایوں بھی فخر چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، دبئی کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون، خانزادہ گروپ آف کمپنیز کے مالک، ریئل اسٹیٹ، ہوٹلز، کنسٹرکشنز، ٹیکنالوجی، ہر فیلڈ میں ان کا بزنس ہے۔
دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک فوربس کی لسٹ میں نام ہے۔ ایک اور شخص کہہ رہا تھا جو بزنس کے متعلق معلومات رکھتا تھا۔ اس کی آواز میں خوف اور عقیدت کا امتزاج تھا۔ مگر یہ یہاں کیوں؟ کسی نے پوچھا تھا۔ سب کی نگاہیں حیرت اور بے یقینی سے اس شخص پر جمی ہوئی تھی۔ حاشر کے والد نواز افندی بھی وہاں آتے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ حاشر اور ہمایوں کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دبیر شاہ خانزادہ لان میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کے اسسٹنٹس اور سیکیورٹی گارڈز رک گئے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں ہر طرف گھوم رہی تھیں، ٹھنڈی، تیز، ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کسی کو۔ پھر وہ نظریں حاشر اور ہمایوں پر آتی ٹھہر گئی تھیں، رک گئی تھیں۔ حاشر اسے دیکھ کر جم گئے تھے۔ وہیں ہمایوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، سانسیں منتشر ہونے لگی تھی، پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ یہاں کیسے، کیوں؟ کہیں اسے حقیقت تو نہیں معلوم ہو گئی؟ چہرے پر آئے ٹھنڈے پسینے کو صاف کرتے وہ خود سے بولا۔ دابیر خانزادہ سیدھے اس کی جانب چلنے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے قدموں میں اتنا اعتماد تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں چل رہا ہو۔ سب اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل آئے گا۔ وہ ان کے بالکل قریب آیا تھا، پھر رکا تھا ان کے بالکل سامنے۔ سب لوگ مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دابیر خانزادہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا حاشر کی جانب۔ اس کے بڑے مضبوط ہاتھوں میں طاقت تھی۔ کیسے ہیں مسٹر آفندی؟ میں یاد ہوں گا یا بھول گئے؟ اس کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا۔ حاشر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ یہاں؟ ان کی آواز کی لرزش محسوس کرتے دابیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ظاہر ہے مجھے تو یہاں آنا تھا۔ آفندی صاحب، آپ کے پاس میری قیمتی نایاب شے جو امانت رکھی تھی۔ میں اب تک اسی لیے خاموش تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وقت آنے پر آپ مجھے میری امانت بطور ایمانداری کے ساتھ لوٹائیں گے، لیکن آپ جیسا دھوکے باز دوغلا انسان تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو کیا لگا میں دابیر شاہ خانزادہ جو اتنے بڑے امپائر کو چلا رہا ہے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو بھول جائے گا؟ نہیں آفندی صاحب، میں تو آزما رہا تھا کہ آپ کی نیت کتنی خراب ہے، لیکن مجھے سچ میں جان کر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ آپ کا خاندان سچ میں کتنا لالچی، خود غرض اور مطلب پرست ہے۔ آپ اپنے لالچی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے؟ دابیر کی آواز آہستہ آہستہ خطرناک حد تک اونچی ہوتی چلی گئی۔ اس کی آواز میں ایسی دھمک تھی جس سے سب کے دل کانپ رہے تھے۔ نیلی رگ شفاف ماتھے پر ابھرتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کس حد تک اندر کے بھڑکتے الاؤ کو قابو کیے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دیکھیں شاہ صاحب، پہلی بات وہ شے نہیں بلکہ میری بیٹی جسے میں نے محبت اور توجہ سے پالا ہے، اس پر حق ہے میرا، اور یہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کے فیصلے کے احترام کرتے ہوئے کیا ہے، اس کی رضا سے۔ آپ مجھ پر الزام عائد نہیں کر سکتے۔ حاشر کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ کافی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ وہ کوئی گستاخی نہ کر بیٹھیں جس سے دابیر ناراض ہو جائے، لیکن ہمایوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس مغرور انسان کا حشر بگاڑ دے۔ وہ غصے سے بھرا اسے بس گھور رہا تھا۔ ریئلی؟ آپ کی بیٹی؟ دابیر کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئیں اور پھر جو وہ ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ سب سانپ سونگھے اسے یکٹک گھور رہے تھے۔ افندی صاحب، وہ آپ کی بیٹی نہیں، وہ خانزادہ خون ہے، عثمان شاہ خانزادہ کی بیٹی، اور میری بچپن کی منگ، جس کی شادی آپ اپنے اس لوزر بیٹے سے کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا اسے یہ سب؟ وہ ایک پل کو ٹھہرتا اپنی آنکھوں کے تاثر سے انہیں کھڑے کھڑے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یقیناً نہیں بتایا آپ نے اسے کچھ بھی۔ 8 سال تک وہ اپنے والد کے ساتھ بڑی حویلی میں رہی۔ عثمان شاہ خانزادہ نے برسوں پہلے اسے مجھے سونپ دیا تھا، لیکن چاچو کے انتقال پر نائلہ افندی نے بڑی چالاکی سے اسے ہم سے دور کر دیا اور یہاں اپنے لوگوں کے بیچ لے آئیں، سب سے ناتا توڑ کر۔ ہم نے بھی سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، باپ نے تو کیا، ماں تو ہے، اسے ماں کا پیار ملے گا، لیکن ماں کے گزرنے کے بعد آپ نے تو اس پر پورا حق ہی جما لیا۔ اسے پالا پوسا تو چلو ٹھیک، لیکن شادی؟
یہ شادی آپ کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ میری منگیتر کی شادی اپنے اس 2 کوڑی کے بیٹے سے؟ ایسا کرنے کی آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی جس نے پل میں اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ جب جب اسے بے بسی محسوس ہوئی تھی اس کے غصے کا گراف بلند ہو جاتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا غصہ قہر بن کر ثابت ہوتا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ وہ گڑے مردے اکھاڑ رہا تھا۔ سب ناسمجھی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کریں شاہ صاحب، بھولے مت آپ یہاں میری چھت کے نیچے کھڑے ہیں اور آپ کو ہماری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمایوں ایک دم بیچ میں آیا تھا۔ دبیر جو اب تک حاشر سے بات کر رہا تھا ایک دم اپنی دہکتی نگاہیں اس کی طرف مڑ گیا۔ شکر کرو کہ میں اب تک تم لوگوں سے زبان کا استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میری بندوق کی گولی کب کی چل چکی ہوتی۔ مسورہ کو بلاؤ آج اور ابھی، میں اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لہجہ تھا یا انگارے اگلتا تیر، سیدھا مخاطب کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ مسورہ کہیں نہیں چاہے کہ وہ یہیں شروع سے رہتی آئی ہے، ہم اس کی فیملی ہیں، وہ ہمارا حصہ ہے۔ نائلہ بیگم بھی ایک دم بیچ میں کودی۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ درست وقت نہیں، سب کچھ خراب ہو جائے گا، مت کریں، ہم اندر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں سب حقیقت سے آگاہ نہیں۔ عاشر آگے بڑھ کر ملتجی انداز میں اس کو سمجھانے لگا، مگر مقابل دابیر شاہ تھا جس کے لیے اس کے آغا جان، اس کی آپوں کی بات پتھر پر لکیر تھی۔ معذرت، یہ میرے بڑوں کا حکم ہے۔ دابیر شاہ مر تو سکتا ہے مگر اپنے بڑوں کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ آپ کو دی مہلت ختم ہوئی آفندی صاحب، مجھے میری امانت آج ہر حال میں واپس چاہیے۔ وہ نہایت ہی کھرے الفاظ میں انہیں باور کرواتا ہوا گویا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی بتائے گا؟ کس بات کا اتنا شور مچا کر رکھا ہے؟ تبھی مرہون رنگ کے عروسی جوڑے میں بھاری زیورات کے ساتھ حسین میک اپ کیے وہ دلہن کے روپ میں اپسرا بنی نیچے آتی بولی، بڑی بڑی حسین آنکھوں کا حسن، گلابی گال، مہندی سے سجے ہاتھ، سرخ ہونٹ۔ دابیر تو مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ 14 سال بعد جا کر آج وہ اس کے روبرو آئی تھی۔ اس کی موجودگی، اس کی اہمیت مقام سے لاعلم ضرور رہی تھی، لیکن دابیر خانزادہ، وہ تو اپنی مسورہ خانزادہ سے کبھی بے خبر رہا ہی نہیں تھا۔ اسے مسورہ کے پل پل کی خبر تھی، لیکن آج وہ اپنے 2 آشفتہ روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اس کے جذبوں میں ایک دم آگ لگا دے گی، اس کا اندازہ دابیر کو بالکل نہیں تھا۔ مامو جان، نانا جان، کون ہے یہ شخص؟ کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے اس نے؟ آپ لوگ خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ جواب دیں۔ مسورہ اپنی بھاری لہنگا اٹھاتے جیسے ہی حاشر کی طرف بڑھنے لگی، تبھی دابیر کی مضبوط گرفت نے اس کے نازک بازو کو اپنے شکنجے میں جکڑتے آگے بڑھنے سے روک دیا اور وہ ایک دم حیران ہوتی پلٹی، لیکن دابیر نے اسے آہستہ سے اپنی اور کھینچ لیا۔ وہ بے ساختہ اس کے بازو سے ٹکراتی جلدی سے سنبھلی۔ دابیر جو کچھ دیر پہلے غصے سے ابل رہا تھا، مسورہ کے آ جانے سے ایک دم پرسکون ہو گیا۔ اس کی آنکھیں مسورہ کے حسین سراپے میں الجھی خمار آلود ہو چکی تھیں۔ وہ کوئی جواب نہیں دیں گے فرو، میں ہوں نا، میں دوں گا تمہارے سارے سوالوں کے جواب، لیکن اس سے پہلے میں اس سے وعدے کو پورا کروں گا جو چاچو نے برسوں پہلے مجھ سے لیا تھا۔ دابیر کی لہکتی آواز جو سرگوشی میں اس کے کان کے بے حد نزدیک سرسرا رہی تھی، مسورہ کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھا تو دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ یہ کس قسم کا اباس شخص تھا جسے اتنے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی؟ کس بے شرمی سے اس کے بازو کو پکڑے خود سے لگایا وہ اس پر جھک کر کہہ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ یہاں کوئی نہ ہو، چھوڑو میرا ہاتھ اور نکلو یہاں سے۔ مامو جان، دھکے مار کر نکالیں اسے پلیز، آپ لوگ اس کی اتنی بدتمیزی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کو جھٹ پٹاتی بے بسی سے سب کی طرف دیکھتی بول رہی تھی، جو پتھر کی مورت بنے اپنی اپنی جگہ پر سراسمگی سے کھڑے مجبور اور لاچار نظر آ رہے تھے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ میں احمد شاہ خانزادہ کا پوتا، عثمان شاہ خانزادہ کا بھتیجا، مراد شاہ خانزادہ کا بیٹا، دابیر شاہ خانزادہ ہوں، مسفرہ کا تایا زاد، بچپن کا منگیتر، اور اب تمہارا ہونے والا شوہر۔ بہت ٹہر ٹہر کر اس نے اپنا تعارف کروایا تو مسفرہ کی جان فنا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں تلے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔
باقی سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، حقیقت تھی یا کوئی گرم کھولتا ہوا تیل جو اس کے وجود پر ڈالا گیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ ہوتے کون ہو تم میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ نہیں، میرا تم سے کوئی واسطہ، میرا نکاح وہیں ہوگا جہاں ماموں جان کی رضا شامل ہوگی، سمجھے؟ اس پر نفرت آمیز انداز میں دھاڑتی ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کر گئی، یا پھر دابیر نے جیسے خود ہی اسے تھوڑا سپیس دیا ہو۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرا دیا۔ تمہارا نکاح آج مجھ سے ہوگا مسورہ، اور اس کا فیصلہ عثمان شاہ خانزادہ کر کے جا چکے ہیں، جسے بدلنے کی ہمت اور طاقت کسی میں نہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس بات کو قبول کر لو اور اچھے بچوں کی طرح وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں یہاں کھڑے رہ کر فضول وقت برباد کرنے کا، پھر ہمیں چلنا بھی ہے، آغا جان آپ انتظار کر رہے ہیں۔ باتوں کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ اپنی گھڑی میں دیکھتا وہ اتنے آرام سے محبت بھرے انداز میں اسے کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ کتنی ہم آہنگی اور محبت ہو۔ باپ کا نام سن ایک پل کو وہ پتھر ہوئی تھی، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا انداز دیکھ مسورہ کی تو جان جل کر راکھ ہو گئی۔ ماموں جان، یہ شخص کیا فضول گوئی کر رہا ہے؟ آپ چپ کیوں؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بولیں آپ کہتے تھے نا میرے خون کے رشتے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پھر اب یہ کیوں حقدار بن کر لوٹ آئے ہیں؟ مسورہ امید کی کرن لے کر حاشر صاحب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نانا جان، مامی، سنی، یہاں تک کہ ہمایوں بھی چپ سادے غصے بھرے بس کھڑے تھے۔ مسورہ کو ان کی گہری خاموشی کھل رہی تھی۔ تبھی وہ زوردار آواز میں حکم صادر کرتا گویا ہوا، وہ کچھ نہیں بولیں گے فروغ، چلو۔ ایک دم اسے کاندھوں سے تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ مسورہ کے تو پیروں تلے سے زمین ہل گئی تھی۔ برسوں بعد ایک اجنبی انسان آ کر اس پر حق جتاتا ہے، اسے اپنے پیاروں سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا۔ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے اپنوں سے الگ ایک اجنبی انسان کے ساتھ اس کی انجان دنیا میں جا سکتی ہے۔ وہ زور سے چلائی، ماموں جان مجھے بچائیں نا پلیز، مجھے نہیں جانا۔ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے پر پلٹتی رو دی۔ دابیر شاہ خانزادہ، تم مسورہ کو نہیں لے جا سکتے، چھوڑ دو اسے، تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ بالآخر ہمایوں کا صبر جواب دے گیا۔ جب وہ دابیر کے سامنے آتا اس کا راستہ روک گیا۔ اس کی جرت دابیر کو شدید ناگوار گزری۔ زبردستی؟ کیا چاہتے ہو افندی خاندان کی اصلیت یہیں سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں؟ پھر دیکھتا ہوں مسورہ کے ساتھ کیسی زبردستی ہوگی۔ میں چپ ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ مسٹر افندی کہ تمہارے اس خاندان سے ہمارے مراسم ایک عرصہ تم لوگوں سے رشتہ جڑا رہا۔ مجھے میری تربیت اجازت نہیں دیتی، ورنہ جو گھنانا کھیل تم لوگ مسورہ کی آڑ میں کھیل رہے ہو نا، وہ بھی سب کے سامنے پیش کر دوں گا تو تم لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ دابیر کا میٹر گھوم چکا تھا۔ اس وقت اس کا انداز، لب و لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ ہمایوں کے ساتھ ساتھ مسورہ اور باقی کا بھی حلق خشک کر گیا۔ وہ اس کو وارننگ دیتے ہوئے جارحانہ انداز میں گھور رہا تھا۔ ہمایوں کی نظریں اس کے گارڈ پر پڑیں جو اسلحوں سے لیس تھے۔ تبھی نادیہ بیگم تیزی سے ہمایوں کی جانب لپکی۔ ہمایوں پیچھے ہٹو، جانے تو بیٹا اسے۔ نادیہ بیگم نے اس کو دھکیل کر پیچھے کیا اور حاشر صاحب کا دل خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ نادیہ بیگم کی بات سن مسورہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی پھینک دیا ہو۔ کل تک جو ماں بن کر اس کے صدقے واری جاتی تھیں، آج اس کے ہی رکھوالے کو پیچھے ہٹنے کو بول رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ سر کے اوپر سے آسمان کیسے چھینا جاتا ہے یہ آج اسے معلوم ہوا تھا۔ وہ بے یقین سی ہوئی تھی۔ نادیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ دابیر شاہ خانزادہ خاموشی سے اس خوبصورتی کو جیتی جاگتی تصویر کو بڑے غور سے دیکھتا اس کے جائزے میں مگن تھا۔ تبھی مسورہ نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بھاگ کر جاتی حاشر کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، مجھے بچا لینا ماموں جان، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ڈری سہمی ان کے سینے سے لگی انکار کیے جا رہی تھی۔ مسورہ میری جان، تمہیں مضبوط اور بہادر بننا پڑے گا۔ مجھ میں یا ہم میں سے کسی میں اتنی سکت نہیں ہے جو ان ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، تمہیں اس معاشرے کا اکیلے ہی مقابلہ کرنا ہے۔ یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم ڈرو گی تو یہ لوگ تمہیں اور ڈرائیں گے۔
اگر ان سے دبو گی تو یہ تمہیں اور زیادہ دبائیں گے۔ آخر ہم کب تک تمہیں ان سے بچاتے، کب تک تمہاری ڈھال بنتے؟ تمہیں اپنا دفاع خود کرنا ہوگا، ایسے درندوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میری جان، وہ تکلیفیں تمہاری ماں نے اٹھائیں، اس کا حساب اب تمہیں لینا ہے۔ حاشر دکھ اور افسردگی کی تصویر بنے بول رہے تھے اور مسفرہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ بھلا کیسے وہ دابیر شاہ خانزادہ جیسے سخت جاگیرداروں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا؟ کہاں سے وہ اتنی ہمت اور بہادری لے کر آتی کہ ان ظالم جابر حاکموں سے لڑ سکتی، جو اپنے طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی لاچار بے بس انسان کو مجبور کرتے، اپنا غلام بنا لیتے۔ وہ ایک کمزور لڑکی تھی، ڈری سہمی سی، جسے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ کیسے اس کے باپ کے قریبی رشتہ داروں نے اس کی ماں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد تو جیسے اس کی ماں کو دھوپ میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ کوئی ان کا اپنا سگا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگ کر چھپتے چھپاتے اپنے مائکے آ گئیں۔ اپنے عزیز بھائی کو جان کا ٹکڑا سونپتی نائلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بھی چلی گئی۔ حاشر نے بہن کی آخری نشانی کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے ان ظالموں سے بچانے کے لیے شہر ہی چھوڑ گئے۔ لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد جہاں انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ اسے بھول چکے ہیں، تب وہ اچانک ان کے سروں پر پہاڑ توڑنے آدم کا۔ تبھی وہ کسی حاکم کی طرح آگے بڑھتا، مسفرہ کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا چلنے لگا۔ لڑکھڑاتی گرتی پڑتی وہ جیسے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ نفرت کا ایک سیلاب اس انسان کے لیے مسفرہ کے دل میں اٹھ رہا تھا جس پر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ دابیر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بٹھایا اور خود دوسری طرف سے آتا گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ اس کے ساتھ قطار میں چلتی تمام گاڑیاں بھی چلتی گئیں۔ رہ گیا تو فقط پیچھے گہرا سناٹا۔ حاشر، ہمایوں، نائلہ، نواز، سنی سب اپنی جگہ کتنی ہی دیر گم سم کھڑے، جیسے کوئی قیامت ان کا پورا شجرہ بکھیر کر چلا گیا ہو۔ تمام سفر بہت خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دابیر شاہ خانزادہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اتنی سمجھ اسے آ رہی تھی کہ وہ شہر سے بہت دور نکل آئے ہیں، جہاں ہریالی تھی، پہاڑ تھے، آبشاریں بہتی دکھائی دے رہی تھی، کھلے مویشی تھے، اور اب دھیرے دھیرے شام کی تاریکی ہر سو اندھیرا پھیلا رہی تھی۔ دابیر بالکل خاموش مہارت سے تیز گاڑی چلا رہا تھا جب مسفرہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ پھٹی، دابیر شاہ خانزادہ، جو زور زبردستی تم نے کی ہے نا، اسے یہ مت سمجھنا کہ مجھے حاصل کر لو گے یا اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو گے۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، تمہیں بھی ایسی تکلیف دوں گی نا جو تکلیف تم نے دی ہے۔ بہت جلد تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے، جس طرح آج تم نے میرے پیارے عزیز رشتوں کو دکھ دیا ہے، اسے مجھ سے الگ کیا۔ یاد رکھنا، اس سب کی تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کا سرد لہجہ انتہائی صفا کے لیے ہوتا۔ دابیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اسی پل مسفرہ کی آنکھ سے آنسو کا ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسلا۔ تبھی دابیر نے ہاتھ بڑھا کر نہایت محبت سے اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ مسفرہ اس کے دہکتے لمس پر سحر اٹھی اور بے ساختہ دروازے سے جا لگی۔ تم بہت معصوم ہو فرو، تمہیں حقیقت سے لا علم رکھا گیا۔ جو بتایا گیا وہ سچ ہے ہی نہیں، لیکن جیسے ہی تمہیں حقیقت کا علم ہوگا، مجھے یقین ہے تمہاری ساری بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ دابیر کے لہجے میں مسفرہ سے بات کرتے سارے جہان کی نرمی سما جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ بولی، جس پر دابیر حیران ہوا۔ ہم حویلی، اپنے گاؤں جا رہے ہیں، وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آغا جان، آپو، وہ سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دابیر محبت سے بولا، مجھے زبردستی اغوا تو کر لیا، اب کیا چاہتے؟ اپنے خاندان والوں کے سامنے بھی میرا تماشا لگاؤ گے؟ میری بے بسی لاچاری کا مذاق بناؤ گے؟ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، بہتر ہوگا یہیں اس ویران پہاڑ میں مجھے مار کر پھینک دو تاکہ تمہارے دل کو سکون مل جائے، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں آگ تھی۔ اغوا نہیں کیا، سب کے بیچ تو میں حق سے لے کر آیا ہوں۔ رہی بات گاؤں خاندان کی، تو جتنا سب میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ حویلی، آغا جان، آپو، سب رشتے
وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا، میرا خاندان؟ وہ طنزیہ ہنسی، یہ خاندان، رشتے، ناطے، محبتیں میرے اپنے 14 سال پہلے کہاں تھے؟ جب میں یتیم ہوئی دابیر شاہ خانزادہ، جب مجھے اپنے سگوں کی ضرورت تھی۔ بولو، جن رشتوں کا تم حوالہ دے رہے ہو۔ دابیر شاہ خانزادہ، ان رشتوں سے نفرت ہے مجھے۔ شدت جذبات سے اس کے چہرے کے حسین رنگ تما اٹھے تھے۔ اس کی شفاف آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان 14 سالوں میں آفندی خاندان نے جس طرح تمہارے دل و دماغ میں ہمارے لیے نفرت بھری ہے، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ تمہارے سارے سوالوں کے جوابات ملیں گے فرو، اور خوب ملیں گے۔ تب تمہیں صحیح غلط میں فرق نظر آئے گا۔ اتنا بولتا وہ لب بھینچ کر گاڑی کی رفتار مزید تیز کر گیا۔ مسورہ پر ایک بار پھر اپنے بچھڑوں کی یاد حملہ آور ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ پھر سے رونے لگی۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد اس کی گاڑی جھٹکے سے رکی تو مسورہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ویلکم ہوم مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کی شرارت بھرے جملے پر مسورہ سرخ پڑ گئی۔ جب وہ اپنی جگہ سے اترتا، اس کی طرف کا دروازہ کھول کر ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا۔ مسورہ کا مستقل کے بارے برا حال تھا۔ اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی وہ اپنی مدد آپ گاڑی سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھیر دھار لہنگا، بھاری زیورات کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں پائی اور عزت نفس کی اس جنگ میں وہ اپنا پیر مڑواتی اس کے وجود پر آ گری۔ دابیر لمبا اور طاقتور تھا۔ مسورہ کے نازک وجود کو بہت آرام سے اپنی پناہوں میں لیے وہ اسے سنبھال گیا، لیکن مسورہ کا تو شرم سے برا حال ہو گیا۔ سرخ ٹماٹر ہو گئے اس کے گال۔ چھوڑے مجھے بے شرم انسان، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ وہ دبی آواز میں غراتی اس کی گرفت سے نکلی، لیکن دابیر نے بمشکل اپنی ہنسی کو لبوں میں دبایا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اٹھا کر اندر حویلی لے جاؤں تو کوئی حرج نہیں فرو، جب آپ چھوٹی سی گڑیا تھی نا، میں تب بھی یہ فریضہ بخوشی سر انجام دیا کرتا تھا، تو آج بھی میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا۔ آپ حکم کریں۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ شریر ہوا تو مسورہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اپنی بے شرمی اپنے حد تک رکھیں۔ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی نا تو میں آپ کا وہ حال کروں گی نا کہ یاد رکھیں گے۔ اس کے جلے کٹے انداز دیکھ دابیر کو اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہو گیا، جس پر وہ جلدی سے سیدھا ہوتا منہ دوسری طرف گھما گیا۔ اس وقت مسورہ کی آنکھیں احساس ندامت سے مزید نم ہو گئی، لیکن جب نگاہ سامنے اٹھی تو حق دیکھ رہ گئی۔ وہ حویلی تھی یا راجہ مہاراجوں کا شاہی محل؟ یہ بڑی دور حد نگاہ تک پھیلی حسین سفید رنگ کی حویلی جو رات کی سیاہی میں بھی چمک رہی تھی۔ ابھی وہ حیران تھی جب اس کی نظر پیروں میں بچھے گلاب کے ڈھیروں پکھڑیوں پر گئی جو حویلی کے راستے میں اس کے لیے ہی سجائی گئی تھی۔ یہ کیسا شاہانہ استقبال تھا اس کا! مسورہ تو مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایسی توقع حویلی والوں سے تو بالکل نہیں کی تھی۔ تبھی سامنے سے پھولوں اور ڈھیروں مٹھائیوں کا تھال ہاتھ میں لی ایک حسین گریسفل خاتون، جن کی عمر 50 کے قریب تھی، بہت زیادہ خوش اپنی طرف آتے اسے دیکھا۔ ان کے پیچھے 75 کے قریب ایک بزرگ جو بڑھتی عمر میں بھی اتنے فٹ تھے، وہ بھی مسکراتے ہوئے لاٹھی کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے اور بھی افراد تھے جو اسے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ رو بھی رہے تھے۔ مسورہ، وہ خاتون آگے بڑھتی اسے روتی ہوئی سینے سے لگا گئی، پھر اس کا ماتھا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ اس کے بعد بزرگوار نے اسے سینے سے لگایا اور کتنی ہی دیر روتے رہے۔ مسورہ تو حیران اور پریشان سی سب سے مل رہی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اس سے نفرت کے باوجود اتنی محبت اور چاہت سے مل رہے تھے؟ دل یقین کرنا چاہتا تھا لیکن دماغ چھٹلا رہا تھا۔ ارے یہ تو پوری عثمان شاہ خانزادہ ہے۔ نہیں، یہ تو نائلہ کی کاپی ہے۔ مختلف قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے دابیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ مسکرا رہا تھا۔ میں تمہاری پھپھو ہوں مسورہ، تمہارے بابا کی چھوٹی بہن، یہ تمہارے دادا ہیں۔ وہ خاتون اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے نم آواز سے بولی، یقین نہیں تھا دابیر شاہ خانزادہ تمہیں لے آئے گا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ تم ہم سے بہت نفرت کرتی ہو، کبھی یہاں آنے پر راضی نہیں ہوگی، لیکن دابیر کو پورا یقین تھا۔ اور دیکھو وہ تمہیں ہمارے پاس لے آیا۔ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے آگے بڑھنے لگے۔
मुस्फरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिस्म पसीने से शराबूर था। नहायत शानदार जश्न मनाया गया उसकी आमद की खुशी में। बाहर से हवेली जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही आलीशान और हसीन थी। वो मबहूत सी सब कुछ देख रही थी, तभी रोबदार आवाज आई, आइए मौलवी साहब, निकाह की रस्म अदा करें। आगा जान ने मौलवी साहब को देख रसान से कहा तो मुस्फरा एकदम चौंकी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी पुप्पो ने उसे सीने से लगाते तसल्ली दी, बेटा, भाईजान ने बरसों पहले ये फैसला किया था, आज इस फैसले को पूरा करने का वक्त आ चुका। उन्होंने रसान से कहा तो न चाहते हुए भी मुस्फरा ने बेबसी से सर झुका लिया। आखिर उसका ठिकाना अब यहाँ के अलावा था भी कहाँ। मौलवी साहब आगाजान के हुक्म पर महज सर हिला गए। काजी साहब मुस्वरा की तरफ मुतवज्जे हुए। मुस्वरा बिनते उस्मान शाह खानजादा, क्या आपको दाबीर शाह खानजादा के साथ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह के कलमात दोहराए तो वो गुमसुम सी बैठी थी। मुस्वरा, जवाब दो। पुप्पो बेगम ने झुककर उसके कान में सरगोशी की तो वो जैसे एकदम से होश की दुनिया में वापस आई। मुस्वरा की सरगोशी नुमा आवाज़ बमुश्किल सुनाई दी, कबूल है। उसने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। दाबीर की नज़र बेसाख्ता उसकी लरसती सफ़ेद उंगलियों पर पड़ी। वो जबड़े भींच कर रुख मोड़ गया। कितने आंसू आंखों से टूट कर गालों पर बह निकले थे। दाबीर शाह खानजादा, क्या आपको ये निकाह कबूल? काजी साहब ने अपना रुख दाबीर की जानिब किया तो उसकी निगाहें आगाजान से होती मुस्फरा पर ठहर गईं। मुझे कबूल है ये निकाह। वो 3 बार इकरार करते हुए उसने मुस्फरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया था। निकाहनामे पर दस्तखत करते ही हर तरफ मुबारकबाद पेश की जाने लगी। मुस्फरा को अपनों की याद न लगी तो वहीं दाबीर से सब मिल रहे थे। तभी पुप्पो बेगम बोली, दाबीर कहता था तुम हमें अपनी माँ की बर्बादी, उनकी मौत की जिम्मेदार समझती हो, हमसे नफरत करती हो। हमने उसे कहा पहले ही दिन तुम्हें वो सब सच बता दे, अपने बारे में तुम्हें एतमाद में ले ले, लेकिन वो चाहता था कि तुम्हें तमाम हकीकत यहाँ आकर पता चले। मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगी कि नायला भाभी को हमने घर से नहीं निकाला, कभी उनसे नफरत नहीं की। पुप्पो बेगम बोली तो मुस्फरा ने झटके से सर उठाकर हैरान निगाहों से उन्हें देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। आंखों के सामने तेजी से अंधेरा छाने लगा, सर चकराने लगा, दिमाग माउफ हो गया तो वो धड़ाम से पुप्पो बेगम की गोद में आ गिरी। मुस्फरा, दाबीर बहुत सी चीखें एक साथ गूंजी थी। मुस्फरा ने आस्ते से आंखें खोली तो सामने उसे पुप्पो बेगम, उनके साथ दाबीर और आगा जान परेशान सूरत लिए बैठे नजर आए। आप लोगों ने मुझे मेरे अपनों से दूर किया, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाकर अपने साथ कैद कर लिया, और अब आप लोग चाहते हैं मैं सब भूल कर माफ़ कर दूँ आप लोगों को? वह एकदम उठकर बैठती रोती हुई बोली, नहीं मेरी जान, हमने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम्हें वहाँ से इसलिए निकाला ताकि तुम मज़ीद उनके लिए इस्तेमाल ना हो सको। पुप्पो बेगम की ऐसी मंतक सुनकर मुस्फरा का दिल फट गया। बस कर दें खुदा के लिए, इन्हें मेरी नज़रों में बुरा बनाना बंद कर दें। अगर वो इतने ही बुरे थे तो क्यों अपने भाई की शादी वहाँ उस ख़ानदान में की? क्यों मेरे यतीम होने पर मेरी माँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े? क्यों उन्हें उस घर से दरबदर किया? क्यों मुझे ननिहाल के हवाले किया? क्यों मेरे इतने साल कोई खैर खबर नहीं ली? मुझे लावारिसों की तरह क्यों छोड़ा? क्यों? वो चीख रही थी, आंखों से पानी बह रहा था। आगाजान दाबीर लब सख्ती से भींचे उसके एक एक सवाल को सुन रहे थे। तुम्हारे इन सारे सालों के जवाब मैं दूंगी मुस्फरा, पुप्पो बेगम की संजीदा आवाज़ गूंजी। उस्मान और नायला एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों के मुलाकात हुई। वक्त गुजरने के साथ वो दोनों एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। उस्मान की फैमिली सरदार जागीरदार भी रईस घराने से थे और वहीं नायला की फैमिली मुतवस्सत तबके घराने से थी। उन्हें जब इस बात का इल्म हुआ कि उस्मान नायला को चाहता है और शादी करना चाहता है तो ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। उसके भाई ने बहुत हंगामा किया और उसका यूनी जाना बंद करते उसे डरा धमका कर घर बिठा दिया। उस्मान को जब इस बात का पता चला तो वो उसके घर जा पहुंचा। उस्मान के रूप और दबदबे, उसकी हैसियत से उसका भाई खौफज़दा होता। उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में उस्मान के लिए नफरत पलने लगी। दोनों की शादी हुई और नायला रुखसत होकर हवेली आ गई। दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे।
نائلہ سے اس کے گھر والوں نے ہر تعلق ختم کر لیا۔ وہ عثمان کو اپنے داماد کے روپ میں کبھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وقت گزرنے لگا اور پھر ایک ننھی سی گڑیا ان دونوں کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لے آئی۔ عثمان کی اس ننھی گڑیا میں جان بستی تھی۔ اس وقت تعبیر 8 سال کا تھا۔ اس ننھی گڑیا کے آنے سے اس کی زندگی سے جیسے رنگ آ گئے۔ وہ ہر وقت اس گڑیا کو اپنے ساتھ رکھتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ کھیلتا۔ دونوں بچے سب کی محبتوں کو سمیٹتے بڑے ہونے لگے۔ دابیر کی مسورہ کو لے کر جو چاہت اور محبت تھی وہ عثمان سے چھپی نہ رہ سکی۔ تب انہوں نے دابیر سے وعدہ کیا کہ وہ ساری زندگی اس کا خیال رکھے گا، اسے ایسے ہی چاہیے گا جیسے اب چاہتا ہے۔ جی چچا جان، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں ہوں نا، فرو کا بہت خیال رکھوں گا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ دابیر کے اقرار پر عثمان کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ وہ ننھی گڑیا بھی تو دابیر کو دل و جان سے چاہتی تھی اور ہر وقت اس کے پیچھے دابی دابی کرتی گھومتی رہتی۔ اس پل عثمان شاہ خانزادہ نے سب کے بیچ ایسا اعلان کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ آج سے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس خاندان کے نئے وارث دابیر شاہ خانزادہ کے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ میری بیٹی دابیر شاہ خانزادہ کی امانت۔ یہ فیصلہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ آغا جان کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی تھی کہ ان کے دونوں آنکھ کے تارے ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن یہ خوش عثمان ان کے بڑے بھائی بھاوج کی شاید نصیب میں نہیں تھی دیکھنا۔ وہ تینوں پھپھو بیگم، ان کے شوہر، سب خاندان کی ایک دعوت میں ساتھ گئے تھے۔ نائلہ بچوں کو لے کر گھر پر آغا جان کے ساتھ تھی جب واپسی پر ایک زبردست حادثہ ہوا جس میں ان کی پوری گاڑی کھائی میں جا گری۔ نہیں بچا، سب موقع پر ہی ہلاک ہو گئے سوائے پھپھو بیگم کے۔ ان کی حالت تشویشناک تھی۔ یہ خبر تھی کہ قیامت جو خانزادہ فیملی پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ نائلہ کی تو ہستی بستی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس وقت مسورہ 8 سال کی اور دابیر 16 سال کا تھا۔ ایک ساتھ اتنے جنازے دیکھ کر دابیر تو جیسے گمسم ہی ہو گیا۔ اس کے تو ماں باپ دونوں ہی چلے گئے۔ مسورہ اور نائلہ کی بھی رو رو کر جان ہلکان ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر اور اتنا عظیم باپ انہیں تنہا دنیا میں چھوڑ کر دور چلا گیا تھا۔ آغا جان، نائلہ، مسورہ، دابیر کا غم اتنا بڑا تھا کہ دل پھٹ رہا تھا۔ سب کی تدفین ہونے کے بعد بہت وقت بعد پھپھو بیگم کو ہوش آیا اور ہوش میں آنے پر ان پہ جو قیامت ٹوٹی وہ الگ دردناک منظر تھا۔ اس دوران نائلہ نے سب کو اپنی محبت، حوصلے اور بہادری سے سنبھالا۔ ابھی وہ صدمے سے باہر نکلے بھی نہ تھے جب حاشر اپنے والد صاحب کے ساتھ حویلی آ پہنچے۔ جیسے انہیں بہت غم تھا اس حادثے کا۔ انہوں نے غم کا اظہار کیا اور معافی مانگتے اپنی بہن اور بھانجی کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں پشیمان ہے اور نائلہ کو معاف کرتے اپنے پرانے رشتے کو بحال کرنے کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نائلہ تو جانے سے صاف انکاری تھی، لیکن آغا جان نے انہیں سمجھایا اور جانے کی اجازت دی۔ روتی دھوتی نائلہ مائکے تو چلی گئی لیکن واپس لوٹ کر نہ آ سکی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا۔ جو 3 ماہ کے اندر چٹپٹ وہ بھی اپنے شوہر کے پاس چلے گئیں۔ آغا جان، پھپھو بیگم، دابیر کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی بہو جیسی بیٹی بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ آغا جان تو جیسے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ان کی پوتی کو لے کر حاشر اپنی پوری فیملی کے ساتھ گھر شہر سب چھوڑ گیا ہے۔ مسورہ کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے میرے ماموں جان، نانا جان سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے میری ماں کو مارا اور میرے ماموں کی جان بھی لینا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے لے کر شہر چھوڑ گئے۔ آپ لوگ ظالم جابر لوگ ہیں، خود کو دنیا کا حاکم سمجھتے ہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں کانپتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ نہیں گڑیا، تمہیں غلط بتایا گیا، ہمارے خلاف تمہارے دل میں زہر بھرا گیا۔ پھپھو بیگم نے اسے سنبھالنے کو آگے بڑھی تو مسورہ ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ چلی جائیں خدا کے لیے، مجھے آپ میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے چلا کر کہا تو آغا جان پھپھو لب دبائے کمرے سے نکل گئے۔ تبھی کسی نے بہت محبت سے اس کے لرزتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مسورہ یکدم اچھل پڑی۔ دور ہٹو، خبردار، جو مجھے ہاتھ بھی لگائے تو تم سب کو لگتا ہے میں تم لوگوں کی جھوٹی باتوں پر یقین کر کے
تم سب کو معاف کر دوں گی؟ نہیں دابیر شاہ خانزادہ، مجھے تم لوگوں کی کسی بات کا یقین نہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور دابیر کا دل تڑپ اٹھا۔ بہت چھوٹی عمر سے تم سے محبت کرتا آیا ہوں فرو، دور ضرور تھا لیکن تمہارے ایک ایک پل کی خبر تھی مجھے۔ بے شک ہمیں معاف نہ کرنا لیکن کم سے کم یقین تو رکھو۔ دابیر شاہ خانزادہ نے مسورہ خانزادہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، تمہاری محبت کی، تمہاری طلب ضرور ہے لیکن ایسے نہیں۔ دابیر جب بولا تو اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ مسورہ کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی، تبھی وہ اسے تنہا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا اور مسورہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو خود کو کمرے میں تنہا پایا، جس پر دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی تو اسے ذرا حیرت نہ ہوئی اپنے سائز کے ہر طرح کے کپڑے دیکھ کر۔ ضرور یہ پھپھو بیگم نے کیا ہوگا، خود سے کہتی وہ ایک سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ لائٹ پنک کلر کے سمپل سوٹ میں گیلے بالوں کو تولیے سے سکھاتی فریش سی باہر نکلی تو اچانک بالکل دروازے کے عین سامنے دابیر کو کھڑا دیکھ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ مسورہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر دابیر نے پھرتی سے اس کا تولیہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لاؤ میں تمہارے بال سکھا دوں، ایک رات کی مہلت دی تھی تاکہ خود کو سنبھال سکو، آگے مجھ سے خود کو دور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے نرمی سے مسورہ کے کان میں جھک کر کہا تو مسورہ کی دھڑکنیں تو جیسے بڑھ گئیں۔ نہیں میں خود کر لوں گی۔ نہ جانے کیوں مسورہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس کا دل دابیر کے سحر انگیز شخصیت کو اتنا قریب دیکھ زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک خوبصورت انسان کو شوہر کے روپ میں دیکھ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ مسورہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت سی غلط فہمی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، لیکن ایک دن یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اس دن تمہارے اور میرے بیچ صرف محبت باقی رہ جائے گی۔ میں تب تک تمہارا انتظار کروں گا جب تک تم خود پورے سچے دل کی رضا کے ساتھ مجھے اپنا نہیں لیتی۔ میں اس دن تمہارے اور اپنے بیچ اس رشتے کو نام دوں گا، محبت بھرا نام جس میں یقین ہوگا، اعتماد ہوگا۔ دابیر نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے اٹھایا، اس کی گہری نظریں مسورہ کے کانپتے لبوں پر ٹک گئی۔ ویسے تمہارا مجھ پر، میرا تم پر حق ہے اور اپنی بیگم کے نخرے اٹھانے، اس سے محبت کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ اس نے شرارت سے کہا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر انتہائی نرمی سے اس کے ریشمی بالوں کو سکھانے لگا۔ مسورہ آئینے میں اس کا عکس کو دیکھ رہی تھی، وہ شخص جو دنیا کے لیے بڑا سنجیدہ اور سلجھا ہوا تھا، یہاں اس کے سامنے ایک رومانوی عاشق بن گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل اس پر یقین کرنے کو چاہ رہا تھا۔ بال سکھانے کے بعد دابیر نے جھک کر آئینے میں ہی علیزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے پنک کلر تم پر بہت جچتا ہے، مگر جب تم شرماتی ہو تو گالوں کا رنگ اس پنک سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ویسے مسورہ کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اس کی لو کو ہلکے سے چھوا۔ مسورہ نے ڈرتے ڈرتے آئینے میں دابیر کی شرارتی آنکھوں کو دیکھا اور تیزی سے اٹھ کر دوپٹہ اوڑھتی کمرے سے نکل گئی۔ دابیر اس کی اس معصومانہ حرکت پر ہنس پڑا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے اتر کر آئے تو ٹیبل پر پہلے ہی پھپھو بیگم اور آغا جان کو بیٹھا انتظار کرتا دیکھا۔ صبح بخیر پھپھو۔ صبح بخیر آغا جان، دابیر نے پھپھو کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے پیار کرتی ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ مسورہ گمسم سی اس محبت بھرے لمحات کو دیکھ کر سر جھکا گئی۔ ایسی الفت، ایسی محبت اس نے آفندی ہاؤس میں کب دیکھی تھی؟ پھپھو بیگم اس کا اداس چہرہ دیکھتی خود اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو مسورہ کا دل بھر آیا۔ پھر سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ناشتہ کرنے لگے۔ پھپھو بیگم نے مسورہ کو خود اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ ان کی اتنی محبت چاہت دیکھ مسورہ کو یقین کرنا اب مشکل لگ رہا تھا کہ وہ برے لوگ ہو ہی نہیں سکتے، جن میں اتنا خلوص، اتنی اپنائیت تھی کہ شاید اس کی ماں آج زندہ ہوتی تو پھپھو بیگم جیسی اس سے محبت کرتی، وہ کیسے کسی سے نفرت کر سکتے؟ سوچ سوچ کر مسورہ کا سر دکھنے لگا۔ دابیر مسورہ کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا جب مسورہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر اسے اس کے اندر چل رہی جنگ کا اندازہ ہوا۔
اس کے ذہن میں شرارت سوچی تو اچانک میز کے نیچے سے کسی کا پیر اس کے پاؤں سے ٹکرایا۔ مسورہ جو گہرے خیالوں میں گم پھپھو بیگم کے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھا رہی تھی، ایک دم چونک کر سامنے دیکھنے لگی تو دابیر بڑے سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی آنکھیں جن میں شرارت تھی مسورہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مسورہ نے سرخ چہرے سے گھبرا کر اپنا پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر دابیر نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں مزید آگے بڑھا کر اس کے پاؤں کو ہلکے سے دبایا تو مسورہ کو زور سے کھانسی آئی۔ کیا ہو مسورہ؟ پھپھو بیگم فکر مندی سے بولی جب دابیر جلدی سے پانی کا گلاس لیے اس کی طرف بڑھتا ہونٹوں سے لگا گیا۔ کچھ نہیں، وہ بس کھانسی آ گئی تھی۔ مسورہ نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ بولا اور غصے سے گھور کر دابیر کو دیکھا جو اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرتا موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی پیٹھ پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مسورہ نے حیرت اور بے چارگی سے اس جادوگر کو دیکھا جو سب کے سامنے اتنا معصوم بن کر اپنی گستاخیوں پر آمادہ تھا۔ پل میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اداسی غائب ہو چکی تھی۔ پھپھو بیگم آغا جان میں اب چلتا ہوں، ضروری کام ہے، شام کو دیر سے آؤں گا۔ اتنا کہتا دابیر پیار سے مسورہ کے گالوں کو چھوتا چلا گیا۔ ناشتے کے بعد پھپھو بیگم اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ مسورہ کی نگاہیں ان کے پاکیزہ چہرے کو نہار رہی تھی، جن سے ایک عجیب سی روحانیت، ایک نور پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو مسورہ، تبھی انہوں نے تصویروں کا ایک البم اس کے سامنے کیا۔ مسورہ کی آنکھوں سے برسات برسنے لگی۔ یہ تصویریں اس کے ماں باپ کی تھیں، ہنستی مسکراتی خوشیوں سے بھری۔ کہیں وہ ان کی گود میں تھی، کہیں اس کے بابا اسے اٹھائے ہوئے تھے، کہیں تصویروں میں نائلہ نے پھپھو اور اس کے ساتھ چہک رہی تھی جیسے دونوں میں بڑی گہری دوستی ہو۔ کتنی تصویریں ایسی تھی جس میں ایک لڑکے کی گود میں تھی وہ۔ یہ تصویر شاید دابیر اور مسورہ کی تھی۔ ایک تصویر میں اس کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کی ماں اور اس سے نفرت کرتے ہوں گے۔ مسورہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھپھو بیگم نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ؟ پھپھو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ کون میرے اپنے ہیں؟ آخر میں کس پر یقین کروں؟ میری تو زندگی تباہ ہو گئی۔ اگر جو میرے وہ اپنے سچے ہیں جن کے ساتھ میں رہی، پھر میرا دل یقین کیوں نہیں کرتا؟ کیوں مجھے آپ میں سے بابا مما کی خوشبو آتی ہے؟ ماموں جان نے کیوں مجھے میرے اپنوں کے لیے جھوٹ بولا؟ کیوں نفرت ڈالی؟ مجھے بتائیں پھپھو۔ وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ ایک دن ساری حقیقت سامنے آ جائے گی میری بچی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اور اب صرف اپنے دل کی سنو۔ ہم چاہ کر بھی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتے، لیکن میرے دابیر نے تم سچے دل سے محبت کی ہے۔ وہ دن رات تمہارے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ اس کا دل مت توڑنا۔ تم اب اس کی بیوی ہو۔ ایک عورت کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور اگر اس کا شوہر اس کا خیال رکھو گی، اسے خوشی دو گی، اس کی خواہش کا احترام کرو گی، تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ ان کی بات پر مسورہ روتے روتے شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھپھو تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ پوری حویلی میں بوکھلائی پھرنے لگی۔ ایسے ہی ادھر ادھر پھرتے، لوگوں سے ملتے، یہاں وہاں کی باتوں میں اس کا دن گزر گیا، لیکن ابھی تک دابیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوچ رہی تھی، اس کی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ پیارا شخص اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، وہ اسے اچھا لگا تھا۔ اور پھر صبح جو اس نے شرارت کی تھی، اسے سوچ کر ہی مسورہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیتنے لگی، اور کب وہ گہری نیند کی وادیوں میں ڈوبی احساس ہی نہ ہوا۔ رات کے بیچ کا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھولتا وہ تھکا ماندہ اندر آیا تو سامنے ہی اسے مزے سے سوتا دیکھ اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ آج محرم کا دیدار اسے بہکا رہا تھا، قدم اس کی جانب بڑھانے کو دل کر رہا تھا جب وہ نامحسوس طریقے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حلال رشتے کے حق کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ نظر آ رہی تھی تو بس وہ جو سامنے بیڈ پر لیٹی تھی، وہ لڑکی جو اس کی اپنی تھی، جو اس کی محرم تھی، جس پر زاویان خانزادہ کو پورا حق حاصل تھا، جو اس کی بچپن کی محبت تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے قریب گیا اور اس کے برابر بچھی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔
دھیمی روشنی میں اس کے پھولے پھولے گال روئی جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے دابیر کو اپنے گلے میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھیں موند کر اس نے خود کو ان بہکتے جذبوں سے دور کرنا چاہا، لیکن آج تو جیسے یہ چیز اس پر اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ بے اختیار اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کر دابیر نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھکتا بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ جب چند لمحوں بعد اپنی رکتی ہوئی سانسوں کے باعث مسفرہ نے نیند سے بھری آنکھیں کھولیں اور اسے خود پر جھکے دیکھ وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ دابیر کے کیے گئے اس عمل کے باعث وہ کوئی حرکت نہ کر سکی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں جیسے بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے دابیر کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، جو مسفرہ کی اس حرکت کے باعث اس سے چند انچ کا فاصلہ بنا گیا۔ خاموش کمرے میں چند لمحوں تک دو نفوس کی پھولی سانسوں کی آواز گونجتی رہی۔ دابیر آپ کب آئے اور یہ سب؟ مسفرہ کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں بے ہنگم، جب اس کی سحرانگیز شخصیت کے زیر اثر کوئی سے بولی۔ شاید دونوں طرف نکاح کا اثر تھا جو ایک دوسرے کی طرف شدت سے کھینچے چلے جا رہے تھے۔ شاید تمہیں میری نزدیکی اچھی نہیں لگی، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی، مجھے معاف کر دینا فروغ۔ میں خود کو روک نہیں پایا، پتہ نہیں کیسے بہک گیا۔ اس کی بھری بھری گداز کلائیاں اپنی گرفت میں لیے دابیر شرمندہ سا بولا۔ تو مسفرہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ ان کے رشتے کو فقط ایک دن ہی تو گزرا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دل اس انسان سے برسوں سے محبت کرتا چلا آ رہا ہو۔ اسے اچھا لگتا تھا وہ پل جب دابیر اس کی فکر میں کچھ کہتا تھا، اسے جن نظروں سے دیکھتا تھا جب اس کے قریب آتا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فقط پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ بے تحاشا شرم و حیا اس کے وجود میں بکھرتی جا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اسے روک نہ سکی۔ دابیر کی نزدیکی پر وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنا رہا تھا، لیکن جب وہ اٹھ کر اس کے پاس سے گیا تو مسفرہ کا دل جیسے بجھ گیا۔ وہ اداس سی ہو گئی۔ یہ کیسا احساس تھا، کیسی تڑپ تھی، جو کسی طلب تھی جو اس کے اندر بھڑکا کر اب وہ خود دور چلا گیا تھا۔ بستر پر دھپ سے گرتی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ اگلے دن اس کی آنکھ کمرے میں داخل ہوتی روشنی پر کھلی تھی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ کی ایک سائڈ خالی تھی۔ وہ رات اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر لیکن فاصلہ قائم کیے سویا تھا۔ اچانک رات کو اس کے ہونٹوں کا وہ لمس یاد آیا جو اس نے مسفرہ کے ہونٹوں پر چھوڑا تھا، تو وہ شرم سے خود میں سمٹ گئی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ تبھی دابیر کی خوشگوار آواز اس کے ہوش کی دنیا میں اس کو واپس لے آئی، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب دابیر نے اچانک اس کی کمر کو تھام کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مسفرہ کی تو جیسے جان نکل گئی۔ وہ معصوم حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو فروغ، میں نے جس شدت سے تمہیں چاہا ہے، تمہاری چاہت کی شاید ایسی محبت کبھی کسی نے تم سے نہ کی ہوگی۔ تم مجھ سے دور ضرور تھیں، لیکن میرے دل میں، میری فکر میں، میری یاد میں ہر گھڑی تم شامل تھی۔ میں تم سے کبھی لا تعلق نہیں تھا، بس صحیح وقت کا انتظار تھا جب تمہارے سامنے آتے تمہیں اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ دابیر شاہ خانزادہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے فروغ۔ تم نے مجھے تسخیر کر لیا اور اب دابیر شاہ خانزادہ تمہارے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بالوں میں ایسے انگلیاں چلانے لگا تو مسفرہ کو اس کا انداز ایک بار پھر بہکانے لگا۔ تم اگر اس بار مجھ سے دور ہوئی تو دابیر شاہ خانزادہ مر جائے گا۔ اس نے جیسے ٹوٹ کر اعتراف کیا تو پھر اپنے گرم سلگتے ہوئے ہونٹ اس کی پیشانی پر ٹکا دیے۔ مسفرہ کو لگا کہ وہ آج اس کے سامنے ہار جائے گی۔ تبھی اسے ماموں کی باتیں یاد آنے لگی۔ تمہاری ماں کے قاتل ہیں وہ، تم سے نفرت کرتے ہیں وہ۔ اور تبھی مسفرہ نے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس کی آنکھوں سے سختی در آئی۔ جھوٹ بولتے ہو تمہاری سرشت میں محبت کرنا ہے ہی نہیں، تم لوگوں کو شکار کرنا آتا ہے۔ محبت کے نقاب چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، صرف مجھے بیوقوف بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔
میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی اصلیت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ چلا کر بولتی اس کے اندر تک کچھ چھید کر گئی تھی۔ آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ وہ کیوں اتنی بے رحم اور سنگ دل بن چکی تھی؟ دابیر کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ تو تمہیں یہ سب جھوٹ لگتا ہے؟ ہمارا خلوص، ہماری محبت، ہمارا انتظار، سب تمہیں دھوکہ لگتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں دکھاؤں گا فروغ کہ اصل دھوکہ، اصل جھوٹ کیا ہے۔ اس کے قریب آتا اپنے مضبوط اٹل لہجے میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا اور مسورہ زمین پر بیٹھی سسکتی رہی۔ دابیر تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتا، چہرے پر گہری سنجیدگی اور سختی سے بھینچے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ غصے میں ہے۔ مسورہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے خطرناک انداز دیکھ ڈری سہمی بیٹھی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تبھی شہر پہنچنے پر وہ اسے ایک شاندار ہوٹل کے اندر آیا۔ دابیر، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آخر کار وہ دبی آواز میں بولی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بہت شوق ہے نا سچ جاننے کا؟ چلو آج سچ بتا ہی دیتا ہوں، بس اس سچ کو جاننے کے بعد خود میں حوصلہ رکھنا۔ پلٹ کر غصے سے کہتا وہ اسی لیے ایک روم میں آیا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ دابیر، پلیز دروازہ کھولیں، آپ مجھے یہاں کیوں بند کر کے چلے گئے؟ مسورہ دروازہ پیٹتی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ عجیب ششوپن میں پڑ چکی تھی جب اسے اپنے پیچھے بڑی سی LED چلتی دکھائی دی۔ وہ حیران ہوتی اسکرین دیکھنے لگی جس میں دابیر ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر حاشر اور ہمایوں کمرے میں آتے نظر آئے۔ مسورہ کا دل تڑپ اٹھا انہیں دیکھ کر۔ وہ چلائی، ماموں جان، لیکن اس کی آواز کمرے میں دب کر رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ان کے پاس جانا چاہتی تھی، ان کے سینے سے لگ جانا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے حاشر کو بولتے سنا، دابیر شاہ خانزادہ، آپ کیوں بلایا ہے تم نے ہمیں یہاں؟ برباد تو کر ہی چکے ہو ہمیں، سارا بزنس ہمارا تباہ کر دیا، ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ بولیں اب اور کیا برباد کرنا چاہتے ہو؟ حاشر انتہائی نفرت اور بدتمیزی سے اس سے بات کر رہے تھے۔ ہمایوں کے ارادے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے جب دابیر گہری سانس لیتا کھڑا ہوا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کا بزنس میں سٹیبل کر سکتا ہوں پہلے کی طرح اور سارا قرض ادا کر سکتا ہوں تو؟ دابیر کی آفر سن دونوں باپ بیٹے حیران رہ گئے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ صاف بولو۔ حاشر کے لہجے میں نفرت کی بو تھی۔ وہ کسی چالاک لومڑ جیسے انداز سے بات کر رہا تھا۔ میرا مقصد بس اتنا ہے کہ آپ مسورہ کو حقیقت بتائیں، وہ سچ بتائیں جو آپ نے سالوں سے اس سے چھپایا۔ دابیر کی بات پر حاشر اب ریلیکس ہوئے، پھر زہریلی ہنسی ہنسے۔ پھاڑ میں گئی مسورہ، اس لڑکی کو اتنے سال پالا، اس کے اندر زہر بھرا، میرے کس کام کا؟ مجھے میرا بزنس واپس چاہیے دابیر شاہ خانزادہ۔ اس لڑکی کو تم مار دو یا میری بلا سے جہنم واصل کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا سب کچھ جو تم نے برباد کیا وہ مجھے واپس چاہیے دابیر۔ حاشر نے ایک دم شرافت کا چولا اتار کر پھینکتے اپنی کراہیت بھری شکل میں اس کے سامنے آیا تو مسورہ کا دل پھٹ گیا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرتی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے اتنے سال اس لیے پالا تھا کہ ایک دن تمہارے سامنے تمہارے خون کو لا کر کھڑا کروں۔ میں ہی تھا جس نے واپس شہر لوٹ کر تم تک مسورہ کی خبر پہنچائی تاکہ تم اسے لینے آؤ۔ ہمایوں کے ساتھ تو شادی ایک جال تھا تمہیں پھنسانے کے لیے۔ میں نے اس لڑکی کے دل میں نفرت بچپن سے اتنی بھری ہے کہ ایک دن جب تم لوگوں کے سامنے آئے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت دے، لیکن اس بزدل نے کیا کیا؟ رو دھو کر تمہارے ساتھ چلی گئی، تم سے نکاح کر کے بیٹھ گئی، اپنی ماں کی طرح نکلی، محبتوں کی ماری، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ جس طرح عثمان خانزادہ سے نکاح کر کے اس نے سارے جگ میں ہماری تھو تھو کروائی، میں اس دن سے تم لوگوں سے اپنا بدلہ لینے کو تڑپ رہا، لیکن مسورہ نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ایسی لڑکی زندہ رہنے سے اچھا ہے مر ہی جائے، جیسے نائلہ مری۔ ابھی وہ اتنا بولی تھے جب دروازہ کھلا اور مسورہ کسی زخمی شیرنی کی طرح ان پر جھپٹنے کو آئی، لیکن دابیر نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ دھوکے باز جھوٹے آدمی، تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، تم نے مجھے استعمال کیا، تم نے مقدس رشتوں کو پامال کیا۔ حاشر افندی، تمہیں تو موت میں دوں گی، جان سے مار دوں گی تم نے مجھے میرے اپنے خونی رشتوں کے خلاف بھڑکایا، تم ظالم ہو، سفاک ہو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حاشر کا گلا ہی گھونٹ دے، لیکن حاشر نے تمسخر ہنسی ہنسا۔ جب تمہاری ماں میرا خون ہو کر میرے خلاف ہو گئی تھی تو پھر اس کی اولاد میری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سب جھوٹ تھا،
میں نے دنیا کی نظروں میں، تمہاری نظروں میں دھول جھونکے اپنے مفاد کے لیے، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ عاشر دانت پیستا بولا۔ مسورہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر پولیس آئی۔ مسٹر افندی، آپ دونوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، دابیر شاہ خانزادہ اور ان کی وائف کو ہراساں کرنے اور جان لیوا حملہ کرنے کے جرم میں۔ عاشر اور ہمایوں کا رنگ سفید پڑ گیا۔ جی کیا بکواس، ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ دابیر شاہ خانزادہ نے خود ہمیں بلایا۔ ہمایوں تڑق کر بولا، ہمارے پاس ثبوت، لے کر چلو انہیں۔ پولیس ایک دم ان کا کالر پکڑ کر بولی تو عاشر ہمایوں چیخنے لگے، دابیر شاہ خانزادہ، تم نے چال چلی، ہمیں دھوکہ دیا، یاد رکھنا کھیل ختم نہیں ہوا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عاشر چلا رہا تھا، اسے بددعائیں دے رہا تھا، لیکن پولیس ان دونوں کو ہی گھسیٹتی ہوئی لے جا چکی تھی۔ دابیر، مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں پپو کو، آغا جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے ماں بابا، ان کی روح آج کتنی تکلیف میں ہوگی۔ میں ان کے پیاروں کو کتنا غلط سمجھا۔ تم مجھے سزا دو، مجھے مارو، مجھے دھتکار دو، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس کے سامنے سسک رہی تھی۔ جب دابیر نے تڑپ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا، نہیں فرو، معافی کیسی میری جان، تم نادان تھی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ میں، آغا جان، پھپھو، ہم تو پہلے دن سے حقیقت جانتے ہیں، لیکن جس طرح رب شیطان کو مہلت دیتا ہے، ہم بھی اس کی نفرت کی حد دیکھ رہے تھے۔ بھول جاؤ میری جان جو ہوا، تمہیں کسی سے کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کل بھی ہماری پیاری فرو تھی اور آج بھی وہی ہو۔ دابیر نے اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیتے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ جھوٹ ہو، نفرت ہو یا پھر دھوکہ، ایک مدت تک زندہ رہتا ہے، لیکن جب حق سچ غالب آئے تو ایک ایک نقاب پوش کو سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے، اس کے اپنے برے اعمال کے ساتھ، جیسے عاشر کو کیا۔